بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 8 اپ ٹو آرٹیکل 28 کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. پاکستان کے مختلف شہریوں کو جو آئینی حقوق حاصل ہیں ان کو واضح کرتے ہیں. انہی بنیادی حقوق جو پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہیں ان میں ایک حق آرٹیکل 19A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 دے رہا ہے. وہ رائٹ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. یہ کہتا ہے کہ ہر شہری، ہر پاکستانی شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ معاشرتی اہمیت کے جو میٹرز ہیں، جو حقائق ہیں، جو مواد ہے، اس تک رسائی حاصل کرے، انفارمیشن اس کی حاصل کرے. لیکن اسی آرٹیکل کے اندر ایک چھوٹی سی قدغن ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا. ان حقائق اور ان میٹرز کی انفارمیشن وہ کلیکٹ نہیں کر سکتا جس کے اوپر باقاعدہ قانون واضح کر رہا ہے کہ یہ انفارمیشن عام پبلک تک نہیں جانی چاہیے. مثلاً پاکستان کا ایک شہری کسی ادارے سے یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے اور کہاں استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھ سکتا کہ پاکستان کی آرمی نے جو نیا میزائل ٹیکنالوجی بنائی ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا اور اس میں کیا فارمولا استعمال کیا گیا. یہ کچھ چیزیں آئین جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر رہا ہے، یعنی پاکستان کی سیکیورٹی یا قانونی کچھ پیچیدگیوں سے اس کو اٹیچ کر رہا ہے. آئین پاکستان 1973 پاکستان کے شہریوں کو جاننے کا حق دیتا ہے، معلومات تک رسائی کا ایسا حق دیتا ہے جس کی بدولت ہر شہری اپنی حکومت کے بارے میں اور حکومتی محکموں کے بارے میں اصل حقائق سے آگاہ ہو سکتا ہے. جب ایک عام شہری حکومت کے معاملات کو جان جائے گا، حکومت کے محکموں کے جو معاملات ہیں ان کو جان جائے گا، تو وہ حکومت کی کارکردگی، حکومتی محکموں کی کارکردگی، ان کی شفافیت اور ان کی رول آف لا جو ہے اور ان کی جو طریقہ کار ہے اس پر تنقید کر سکے گا اور ان کا استصواب کر سکے گا. آرٹیکل 19A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے شہریوں کو ایک حق جواب دہی فراہم کر رہا ہے اور اس حق جواب دہی کے عمل کو امپاور کر رہا ہے، تقویت دے رہا ہے. آرٹیکل 19A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 2010 بذریعہ 18th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے متعلقہ کچھ قوانین بھی موجود ہیں. یہ تو آئین کی بات تھی. مثلا آزادی معلومات آرڈیننس 2002 ہے. معلومات کی آزادی کے قوانین ہیں جو 2004 میں بنائے گئے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے سندھ آزادی معلومات کا ایک ایکٹ 2005 میں بنایا گیا تھا
بلوچستان آزادی معلومات کا ایک ایکٹ 2005 میں بنایا گیا تھا، اور 2013 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کی سیکشن 137 ایک عام شہری کو امپاور کر رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے کسی محکمے کی حقائق کو، مواد تک اس کی رسائی ہونی چاہیے اور وہ حاصل کر سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے یہ۔ ان قوانین اور آرٹیکل 19A کی روشنی میں ایک عام شہری کسی بھی سرکاری ادارے سے معلومات مانگ سکتا ہے۔ سرکاری ادارہ، کوئی بھی فیڈرل، کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی وزارت، کوئی بھی ڈویژن، کوئی بھی محکمہ، حتیٰ کہ کوئی بھی قانون ساز ادارہ، قومی اسمبلی سے، پروونشل اسمبلی سے، کسی بھی وفاقی گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ کی قائم کردہ کسی کمیشن سے، کسی بورڈ سے، کسی کونسل سے، کسی میونسپل کارپوریشن سے، کسی لوکل اتھارٹی سے، جو بھی سرکار کے زمرے میں آئے گی، ان سے انفارمیشن لے سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ اتنا ایکسپینڈ کیا گیا رائٹ ٹو انفارمیشن کہ ایک مقامی یا لوکل ادارہ جو ہے یا کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے اس تک بھی ایک عام آدمی کی رسائی دی گئی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ گورنر صاحب کے کچن تک بھی رسائی، اگر ایک عام شہری کو انفارمیشن تک رسائی دی گئی ہے تو رائٹ ٹو انفارمیشن انڈر آرٹیکل 19A دی گئی ہے، اور وہ جان سکتا ہے کہ گورنر صاحب کے کچن کے اخراجات کتنے ہیں، وزیر اعظم کے اخراجات کتنے ہیں، اور وہ ادارہ مجبور ہے اس کو انفارمیشن دینے کا۔ اب ایک چیز آ جاتی ہے سبجیکٹ ٹو، ہر قانون ایک لفظ استعمال کر رہا ہے کہ عام شہری، ہر شہری انفارمیشن لے سکتا ہے، لیکن انکشاف سے مستثنا کسی بھی قسم کی معلومات لے سکتا ہے۔ بجٹ کیا ہے اس محکمے کا، کہاں خرچ کیا گیا، ٹھیکے کتنے آئے، ٹھیکوں کی اماؤنٹ کتنی آئی، کتنے اخراجات دیے گئے، کتنے کہاں کہاں خرچ کیے گئے، حتیٰ کہ کسی پولیس اسٹیشن سے رائٹ ٹو انفارمیشن یہاں تک ایکسیس دیتا ہے کہ آپ، ایک عام آدمی پوچھ سکتا ہے کہ کسی پولیس اسٹیشن میں اس ماہ جرم کی ریشو کیا تھی، عدالتوں سے پوچھ سکتا ہے کہ عدالتوں میں جو ارجنٹ معاملات ہیں، مقدمات ہیں جو معطل ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہے، عورتوں کے خلاف تشدد کے معاملات کتنے گجرانوالہ کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، لاہور کی عدالتوں میں، یہ پوچھا جا سکتا ہے، اور کتنے ایسے مجرم ہیں جن کو ابھی تک سزا ہوئی ہے یا جتنی نہیں، یہ تمام ڈیٹا ایک عام آدمی لے سکتا ہے۔ سرکاری ادارے جو لائسنسز ایشو کرتے ہیں ان کی انفارمیشن لے سکتا ہے، جو ٹھیکے دیتے ہیں ان کی انفارمیشن لے سکتا ہے، اور جب بھی کوئی عام شہری ریکارڈ طلب کرتا ہے، معلومات طلب کرتا ہے، تو پھر وہ سرکاری ادارہ ایک اہلکار مقرر کرتا ہے، ایک پبلک ریلیشن آفیسر، جو اس مقدمات کی، ان فائلوں کی رسائی اس آدمی تک آسان بناتا ہے، اور ایسا جو اہلکار ہے اس کا بنیادی پے سکیل قانون کہتا ہے کہ 19 گریڈ سے کم نہیں ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر لیول پہ بندہ ہونا چاہیے، اور یہ لازمی کہا گیا کہ ہر سرکاری ادارہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک ایپلیکیشن فارم دے گا، APPA فارم، جس کے اوپر ایک عام شہری اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی طرز پہ ایک ایپلیکیشن دے گا، اور ایپلیکیشن موصول ہونے کے 21 دن کے اندر اندر
وہ معلومات کی نقول جو ہیں اس آدمی کو، معلومات لینے والے کو فراہم کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا کہ یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے یہ اصل کے مطابق درست قرار پائی ہے اور بالکل یہ درست ہے، مطابق اصل ہے۔ اور اگر 21 دن کے اندر اندر معلومات نہیں فراہم کی جا رہی تو جو اہلکار ہے وہ درخواست دہندہ کو مزید کوئی دن بھی دے سکتا ہے، ایڈجرنمنٹ بھی لے سکتا ہے۔ اگر 21 دن کے اندر اندر معلومات فراہم نہ کی جائے تو جو آدمی انفارمیشن چاہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس ادارے کے سربراہ کو انٹیمیٹ کرے ریٹن فارم میں، اور سرکاری ادارے کا جو سربراہ ہے وہ اس شکایت کی وصولی کے 1 ماہ کے اندر اندر شکایت کرنے والے کو اس کا رسپانس دے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ جو انفارمیشن لینے آیا ہے اس کے محکمے میں وہ اس کو پرووائڈ کی جائے۔ اگر 30 دن میں کوئی کارروائی سربراہ بھی نہیں کر رہا تو دین وفاقی محتسب یا صوبائی محتسب، اگر صوبائی کا محکمہ ہے تو صوبائی محتسب کے پاس، اور اگر فیڈرل کوئی محکمہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے تو وفاقی محتسب کے پاس اپیل ہوگی، اور محتسب جو ہے وہ جو شکایت کنندہ ہے جس کو انفارمیشن نہیں ملی اس کو بھی سنے گا اور متعین کردہ اہلکار کو بھی سنے گا، اس ادارے کے سربراہ کا ورژن بھی لے گا، اور اس کے بعد مناسب احکامات جاری کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اس محکمے کے افسران کو بھاری جرمانہ یا سزا بھی دے۔ جب بھی آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے کوئی بھی کسی محکمے کو اپلیکیشن دے رہے ہیں تو اس میں وہ اس ریکارڈ کی پوری تفصیل جو آپ کے پاس ہے اور کتنے عرصے کا آپ کو ریکارڈ چاہیے یہ آپ نے اس اپلیکیشن میں مینشن کرنا ہے۔ مثلاً آپ ایک سول ہاسپٹل میں ادویات کی خریداری کی بابت ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے ایک اپلیکیشن دے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بتائیں گے کہ جون 2017 سے لے کے جنوری 2018 یعنی ایک اسپیسیفک پیریڈ کے اندر اندر جو خریداریاں کی گئی ہیں مشینری کی یا ادویات کی سول ہاسپٹل میں، وہ اس کا مجھے تمام ریکارڈ چاہیے۔ وہ ریکارڈ لے سکتا ہے، اسپیسیفک مدت لازمی لکھنی چاہیے۔ اور جب بھی آپ نے انفارمیشن لینی ہے ایک اسپیسیفک معاملے کی علیحدہ سے اپلیکیشن دینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 3 4 انفارمیشنز لینی ہے اور سب کو ایک ہی اپلیکیشن میں نہیں، بلکہ ہر انفارمیشن کے لیے ایک علیحدہ سے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے۔ اور کبھی بھی جب انفارمیشن کے لیے آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں اس میں کوئی نقطہ نظر بیان نہ کریں، بلکہ ٹو دی پوائنٹ جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن آپ ان کو اپلیکیشن دیں۔ اپنے نقطہ نظر کا اظہار بالکل نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جناب یہ سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں بجٹ دیا جائے، بلکہ سیدھا بجٹ کا آپ نے پوچھنا ہے کتنا بجٹ تھا اور کہاں استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اپنا نقطہ نظر اس اپلیکیشن میں نہیں، اور امبیگوٹ قسم کی مبہم قسم کی معلومات طلب نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ہمیشہ ایک اسپیسیفک معاملات، ایک اسپیسیفک فیکٹر، ایک اسپیسیفک ریکارڈ کے متعلق آپ انفارمیشن لیں۔ جب بھی آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کسی محکمے کو تو اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھیں۔ کوریئر کے ذریعے بیچ رہے ہیں تو کوریئر کی رسید، ڈاک کے ذریعے بیچ رہے ہیں تو ڈاک کی رسید اپنے پاس رکھیں تاکہ فالو اپ کرنے میں اور اپیل کرتے وقت آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک شہری انکشاف سے
مستثنا معلومات کے سوا کسی بھی قسم کی معلومات لے سکتا ہے۔ اب معاملہ ہے سبجیکٹ ٹو، جو کہا جاتا ہے انکشاف سے مستثنا۔ کوئی بھی ایسی معلومات جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچا سکیں، قانون کے نفاذ کو نقصان پہنچا سکیں، کسی قسم کا جرم کرنے میں آسانی ہو کسی بندے کو، ایسی انفارمیشن نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ معلومات اگر کسی انفارمیشن کسی محکمے کے پاس موجود ہے تو اس کے خفیہ وسائل نہیں پوچھے جا سکتے۔ اس میں پولیس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس معاملے کی بابت آپ کا مخبر کون تھا، یا محکمہ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے تو یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ محکمے کو کیسے پتا چلا کہ یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے، ان کا مخبر کون ہے، یہ نہیں پوچھا جا سکتا۔ ایسی انفارمیشن نہیں لی جا سکتی جس سے کسی جائیداد کو، کسی نظام کو، کسی شہر کے سسٹم کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور کسی شخص کی نجی زندگی کے بارے میں اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ نہیں لیا جا سکتا۔ کسی ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹے میں یہ آنے والے وقت کی کوئی پالیسیز ابھی بننی باقی ہیں تو یہ اس طرح کا ڈیٹا نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ فائلوں کے اوپر جو نوٹ لکھتے ہیں سرکاری آفیسران وہ نہیں طلب کیے جا سکتے۔ کسی محکمے کی اجلاس کی کارروائی جو ہے اس کو طلب نہیں کیا جا سکتا۔ ٹمپریری بنیادوں پہ اگر کسی نے کوئی سفارش کی ہے یا رائے دی ہے، اگر وہ ضبط قلم ہو گئی ہے، لکھ دی گئی ہے تو اس کو طلب نہیں کیا جا سکتا۔ بینک سے، اقتصادی اداروں سے کسی شخص کے اکاؤنٹس کے بارے میں ریکارڈ کو طلب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تمام ریکارڈ جو پاکستان کی سیکیورٹی، فوجی تنصیبات یا کوئی متعلقہ ایسی دستاویزات جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ہے، وہ طلب نہیں کیے جا سکتے۔ کسی سرکاری ادارے کو دیا گیا کوئی نجی ریکارڈ جو ہے وہ طلب نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات ہے کہ جب بھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت آپ کوئی انفارمیشن لینے کے لیے کسی کو اپلیکیشن دے رہے ہیں کسی محکمے کو، تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس اپلیکیشن میں ریکوائرڈ انفارمیشن ہی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ کون سی انفارمیشن مجھے چاہیے، اور اس اسپیسیفک محکمے کا اس انفارمیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیوں اس کے پاس موجود ہے، اور مجھے اس محکمے سے یہ ریکوائرڈ ہے اس لیے میں اس کو مانگنے آ گیا ہوں، یہ اس میں مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک جو فارم ہے APPA فارم، ایک اسپیسیفک فارم ہے جو اداروں کی ویب سائٹ کے اوپر دیا گیا ہے، اس کو بیان حلفی کے ساتھ داخل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ایک کاپی لگا دیں۔ اس کے بعد نیشنل بینک کے اندر یا اسٹیٹ بینک کے اندر کسی بھی برانچ میں 50 روپے کا ایک سرکاری فارم جو ہے 29A، وہ آپ نے 50 روپی فار دا ایپلیکیشن آف رائٹ ٹو انفارمیشن، رائٹ ٹو نو، یہ آپ نے 50 روپے اس کی فیس آپ نے جمع کروانی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ، بیان حلفی، اپنے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ متعلقہ ادارے کو جمع کروا دینی ہے۔
اگر وہاں پہ پبلک ریلیشن آفیسر موجود ہے اس کو، اگر پبلک ریلیشن آفیسر نہیں ہے تو سرکار ادارے کے سربراہ کو آپ جمع کروا دیں، اور اس تمام باتوں کا ایک ریکارڈ آپ اپنے پاس بطور ثبوت رکھیں گے، تاکہ اپیل میں اگر جانا پڑ جاتا ہے دین آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ ہر شہری کو عوامی اہمیت کے تمام معاملات کی معلومات تک ضابطے اور قانون کی نافذ کردہ معقول حد بندیوں کے اندر رہتے ہوئے اس انفارمیشن تک رسائی کا حق ہے۔ اب یہ حق جو ہے ایک شہری کیسے استعمال کرتا ہے، حق تو کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے یہ اس کو پتا ہے، وہ کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک انسان کو ہمیشہ وہ مل جاتا ہے جو اس نے مانگا ہوتا ہے، اور کبھی بھی انسان کو وہ کچھ نہیں ملتا جو اس نے کبھی نہیں مانگا ہوا۔ سوال صرف پھر دماغ کے اندر رہ جائے گا۔ آپ کے ذہن میں جب بات آتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا فلاں محکمہ سڑکیں اچھی نہیں بنائی، اس نے سیوریج اچھا نہیں بنایا، تو بجائے اس کے کہ دماغ میں لے کے کڑنے کی، آپ ایک انفارمیشن کے لینے کے لیے ایک اپلیکیشن دیں، اور اپلیکیشن میں اپنا تمام انفارمیشن کلیکٹ کریں اور اس کے مطابق آپ قانونی کارروائی کریں اور احتساب کریں اس محکمے کا، اس گورنمنٹ کا۔ اب معاملہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ٹو دا پبلک امپورٹنس میٹرز تک، پبلک امپورٹنس کے میٹر جو ہیں وہ کوئی بھی ان دا پرسنل کیپیسٹی، ان دا پبلک کیپیسٹی، آپ اس سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ سماج کا حصہ ہیں اور معاشرے میں یہ معاملہ آ گیا ہے، آپ کو انفارمیشن اس کے بابت چاہیے، تو یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ، پیج ہے 292۔ اب بلوچستان ہائی کورٹ نے 2012 میں ہی فیصلے میں کہا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ مقامی قوانین ہوتے ہوئے بھی سب سے ایک اہم ہے، کیونکہ یہ ایک عام شہری کا جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، ایک آئینی حق اس کو دے رہا ہے کہ کسی اسپیسیفک انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ٹول اس کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے۔ پی ایل ڈی 2012 بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 214 میں یہ رپورٹ ہوا ہے۔ اب بات ہے ایک لوکس اسٹینڈائی کی۔ محکمہ کہے گا کہ آپ یہ انفارمیشن لینے کیوں آ گئے، بھائی آپ کو اس سے کیا لگے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ پاکستان کی ہر شہری کے پاس یہ حق ہے کہ وہ انفارمیشن کلیکٹ کرے۔ لوکس اسٹینڈائی کو انٹرپریٹ کیا گیا پی ایل ڈی 2010 لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 605 میں، کہ کوئی بھی شہری جو معاشرے میں رہ رہا ہے اس کا حق ہے کہ وہ انفارمیشن تک جو جائز اس کا حق ہے اس کو گرانٹ کیا جانا لازم ہے۔ پبلک امپورٹنس کے تمام معاملات تک، سوائے چند ایکسیپشنز کے، ہر معاملے تک قانون کہتا ہے کہ ایک عام شہری کی رسائی موجود ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے۔ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، پیج ہے 301۔
اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ 184(3) کی جو پٹیشن ہے ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان فنڈامنٹل رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے وہ بھی مینٹینیبل ہے، اور آرٹیکل 19A ایک ایسا اسپیسیفک انفارمیشن کو حاصل کرنے کا ٹول ہے ایک عام شہری کے پاس، جس کے ذریعے وہ اپنی گورنمنٹ یا اپنے سرکاری اداروں کی جواب دہی کے عمل کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ریگولیشن نہیں ہے، کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے اس انفارمیشن تک رسائی حاصل کرنے کی، اور وہ محکمہ دے نہیں رہا ہے اس انفارمیشن کو، اس کے اوپر باقاعدہ جو طریقہ کار ہے محتسب کا، وفاقی محتسب کام کر رہے ہیں، صوبائی محتسب کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر سزاؤں کا جو عام معاملہ ہے اس کو مزید اسٹرکٹ کیا جانا چاہیے تاکہ عام شہری کو اس حق سے محروم نہ کیا جا سکے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 2011 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ رپورٹ ہوا ہے پیج 177 پہ۔ اب بات یہ ہے جب معاملہ آ جائے گا ہائی کورٹ کے ریکارڈ کا، دین کیا کوئی عام آدمی کسی پبلک امپورٹنس کے کسی میٹر جو ہائی کورٹ کی اس پروونس میں چل رہا ہے وہ اس کی انسپیکشن کر سکتا ہے 19A کے تحت؟ یہ بات بھی انٹرپریٹ کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ بھی دیا، اور یہ تمام باتیں رپورٹ کی گئیں 2010 YLR پیج ہے 2615 میں، اور کہا گیا ریکارڈ آف اے کیس ان دا ہائی کورٹ آف دا پروونس از اوپن ٹو انسپیکشن۔ کوئی بندہ بھی اس کو انسپیکٹ کر سکتا ہے، وہ معلومات لے سکتا ہے۔ کسی کینڈیڈیٹس جو پبلک کینڈیڈیٹ ہیں صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آرٹیکل 19A اس کو گرانٹ کر رہا ہے، اور انفارمیشن جو ہے اس کینڈیڈیٹ کے متعلقہ، اس کی تعلیم کتنی ہے، اس نے وہ تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، اس کے اکاؤنٹس اس نے اثاثے کون سے دیے ہیں، اور وہ اثاثے تھوڑے دیے ہیں یا زیادہ، اس کی جانچ پڑتال کے لیے کوئی بھی پاکستان کے شہری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا ریکارڈ طلب کر سکتا ہے۔ یونین کونسل کے کسی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا بھی ریکارڈ طلب کر سکتا ہے۔ یہ بات باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹرپریٹ کی ہے 2013 SCMR پیج ہے 6862 میں۔ اب بات ہے سیکرٹ فنڈز کے حوالے سے۔ کوئی بندہ کوئی ایسے رول اینڈ ریگولیشنز جو قانون جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی سے ڈسٹرب ہوگی، یا ایسی انفارمیشن ہے جس سے پاکستان کی ساکھ خراب ہوگی بین الاقوامی سطح پہ، تو ایسی انفارمیشن اس کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 2013 سپریم کورٹ پیج ہے 244 میں۔ تو دوستو یہ تھا جاننے کا، انفارمیشن لینے کا حق جو ایک عام شہری کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 گرانٹ کر رہا ہے، اور نہ صرف یہ قانون حق دے رہا ہے بلکہ آئین پاکستان ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ ایک عام شہری کو امپاور کر رہا ہے، اور یہ طاقتور بنا رہا ہے کہ کسی بھی محکمے کا احتساب کیا جا سکے، کسی بھی سرکار کا احتساب کیا جا سکے۔ میں نے کہا اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کرنی چاہیے یہ بات۔ دوستو اچھا لگے دیٹس گڈ، نہ آئے